औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका अपना सलमान मुजाहिद बलोच। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, वॉच भी करें। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जी, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। रात 12 बजे से पहले पहले मौजूदा हुकूमत ने 20 दिनों के अंदर अंदर तीसरा पेट्रोल बम गिरा दिया है। तीसरा पेट्रोल बम का धमाका कर दिया है और अचानक ही जो है वो पेट्रोल की, डीज़ल की, मट्टी के तेल की कीमतों में इजाफ़ा कर दिया गया है और होशरबा इजाफ़ा कर दिया गया है। और ये 20 दिनों के अंदर अंदर तीसरा बड़ा इजाफ़ा है। इससे आवाम की चीखें निकल गई हैं। आवाम जो है वो पहले ही इतनी परेशान थी पेट्रोल डीज़ल की कीमतों के हवाले से, महंगाई के हवाले से। अब पेट्रोल की, डीज़ल की आज फिर एक दफ़ा से जो है कीमतें बढ़ा दी गई हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं हम आपको कि मौजूदा हुकूमत ने जो है वो पेट्रोलियम, डीज़ल, मट्टी के तेल की दोबारा से कीमतें बढ़ा दी हैं। और अब जो मौजूदा कीमत है वो ये है कि पेट्रोल की जो है नई कीमत जो है वो पर लीटर 233 रुपये हो गई है। इसी तरह डीज़ल की जो पर लीटर 1 लीटर की जो नई कीमत है वो 263 रुपये हो गई है, यानी कि 250 का फिगर क्रॉस कर दिया है। इसी तरह जो मट्टी का तेल है उसकी कीमत जो है 211 रुपये हो गई है पर लीटर। तो ये नई जो कीमतें सामने आई हैं 20 दिनों के अंदर, उससे अंदाज़ा होता है कि मौजूदा हुकूमत के बस में कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं कर पा रहे आवाम के लिए। दोपहर को ये ख़बरें चली कि वज़ीर-ए-आज़म को जो ओगरा की समरी पेश की गई थी, वज़ीर-ए-आज़म ने उस समरी को रिजेक्ट कर दिया, मुस्तरद कर दिया। लेकिन अभी अचानक से मिफ्ता इस्माइल वज़ीर ख़ज़ाना, उनके साथ मुसद्दक़ मलिक बैठे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तीनों ऐलानात कर दिए 12 बजे से पहले पहले। और ये पेट्रोल बम दोबारा से हुकूमत वक्त ने अवाम पे, गरीब अवाम पे, मज़लूम अवाम पे, बेसहारा अवाम पे, महरूम अवाम पे जो है 98% अवाम पे दोबारा से ये पेट्रोल डीज़ल का बम गिरा दिया है। तो हम समझते हैं कि IMF के जो मामलात हैं अगर आपसे काबू में नहीं आ रहे तो मेरे ख़्याल में आपको बजाय ये कि आप अवाम पे पेट्रोल बम पे बम गिराते जाएँ, आप मेरे ख़्याल में अपना बोरिया बिस्तर लपेटिए और आप घर जाइए। क्योंकि जो इनकॉम्पिटेंसी, जो नालायकी जो आपकी साबित हो रही है, उससे तो अंदाज़ा हो रहा है कि मेरे ख़्याल में आपके बस में कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं दूसरी ख़बर की तरफ। जी हाँ, आज 16 जून है और 16 जून जो है वो कराची में, कराची कोरंगी लांडी का जो NA 240 है, NA 240 है, उसके ऊपर ज़मीनी इलेक्शन होने जा रहा है। बड़ा ही हॉट मार्का होगा, बड़ा ही गर्म मार्का होगा। उसमें जो है मुख्तलिफ़ जमातें जो है वो हिस्सा ले रही हैं। उसमें MQM पाकिस्तान भी है, पीपल्स पार्टी भी है, TLP भी है और PSP भी है, MQM हकीकी भी है। नहीं है तो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है। उन्होंने बाइकाट किया हुआ है कि नेशनल असम्बली का इलेक्शन हम नहीं लड़ेंगे। लेकिन अभी 1.5-2 माह पहले औरंगज़ेब एजेंसी में एक इलेक्शन हुआ है कौमी असम्बली का, उसमें PTI के उम्मीदवार ने जो है इलेक्शन में हिस्सा भी लिया और कामयाबी हासिल की। तो हम ये समझते हैं कि दो रुखी दो उंगली नहीं होनी चाहिए और PTI को भरपूर तरीके से कौमी सियासत में वापस आना चाहिए और हर इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। और ये मैं आपको बताऊं कि 1988 से 1988 से ये इलाका जो है वो लांडी कोरंगी का इलाका जो है MQM का बुनियादी गढ़ रहा है। और हमेशा MQM को यहाँ की आवाम ने वोट भी दिया है, सपोर्ट भी दी है और नोट भी दी है। हर तरह का सपोर्ट दिया है। और यहाँ से हमेशा जो है 1988 से, बल्कि 87 से, जब बल्दियाती इलेक्शन में MQM ने पहली दफ़ा हिस्सा लिया था, MQM के उम्मीदवार यहाँ से भारी अक्सरियत से कामयाब होते आ रहे हैं। इसी तरह से MIN MPS जो है बनते आ रहे हैं। और जब 2002 में ये नोगो एरिया था, यहाँ पे MQM का ज़िम्मेदार, MQM का कारकुन, MQM का उम्मीदवार लांडी कोरंगी में जा नहीं सकता था, तसव्वुर नहीं था यहाँ जाने का। तो यहाँ पर फिर भी यहाँ की माँओं बहनों ने, बुज़ुर्गों ने पोलिंग स्टेशन पे जाके जो है पतंग के निशान पे वोट लगा के MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार को कामयाब कराया था। और उस पादाश में उस वक्त की जो MQM हकीकी थी, उसने जो है वो यहाँ की आवाम पे बेपनाह जुल्म और सितम का सिलसिला भी जारी और सारी किया था। आगे बढ़ते हैं। IMF का लोन ने जो है गरीबों की ज़िंदगी को अजीरन कर दिया है। महंगाई का तूफ़ान फिर आ गया है, फिर आएगा। आज की जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो बढ़ाई गई हैं, उसके बाद हम यही कहेंगे कि IMF की ग़ुलामी से तो बेहतर है कि आप जो है इस हुकूमत को छोड़ दें और अपने अपने घरों को जाएं, नए इलेक्शन कॉल करें, नई हुकूमत को आने दें और उनको अपनी पॉलिसी बना दें, या निगरां हुकूमत पे छोड़ दीजिए। तो उसमें एक शायर ने यही कहा था, शायद आज ही के लिए कहा था और इसी हुकूमत के लिए कहा था, कुर्सी है तुम्हारा जनाजा तो नहीं है, कुर्सी है तुम्हारा जनाजा तो नहीं है, अगर कुछ
کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ میرے خیال میں شہباز شریف صاحب آپ سے قابو نہیں ہو رہا، مفتاح اسماعیل صاحب آپ سے قابو نہیں ہو رہا، میرے خیال میں اپنی اپنی کرسی چھوڑیے اور گھر جائیے، وقت آ گیا ہے۔ عوام کو اور کتنا پریشان کریں گے، عوام کو اور کتنا ظلم ہوگا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ IMF کا ٹھیک ہے مطالبہ ہے ٹیکسز بڑھائیے، وہ آپ کو قرضہ نہیں دے رہے، وہ آپ کو لون نہیں دے رہے، لیکن اتنا ظلم تو نہ کریں۔ ہم تو کہہ کے تھک گئے آپ کو، لیکن آپ کی سمجھ میں شاید بات نہیں آ رہی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک دفعہ سے پھر اس بات پہ بحث چھڑ گئی ہے ملک پاکستان میں کہ عمران خان کی حکومت کو نکالنا سازش تھی یا مداخلت تھی۔ اس کے اوپر DG ISPR کا بیان بھی کل آیا۔ انہوں نے کیٹیگریکلی یہ بات کہی ہے کہ میٹنگ میں قومی سلامتی کی کمیٹی کی میٹنگ میں کسی بھی آرمی چیف نے یا کسی بھی افواج پاکستان کی سربراہ نے یا DGI نے اس بات کو کنفرم نہیں کیا کہ یہ سازش تھی، بلکہ یہ کہا گیا کہ وہاں پر جو ہماری جو پریمیئر ایجنسی ہے اور دیگر ایجنسی ہیں جو انہوں نے یہ رپورٹ شیئر کی کہ ہمیں کسی بھی حوالے سے کسی بھی سازش کے ثبوت نہیں ملے، اور انہوں نے اس بات کو کیٹیگریکلی ڈینائی کیا کہ ہم نے ایسی کوئی بات کی ہے۔ اور اس کے ریبٹل میں آج عمران خان صاحب نے DG ISPR کی اس وضاحت کو، DG ISPR کے اس بیان کو ان ٹوٹو ریجیکٹ کر دیا ہے، ٹوٹلی اس کو مسترد کر دیا ہے، اور کہا ہے کہ کیا DG ISPR جو ہے وہ اس بات کا طے کریں گے کہ سازش تھی یا مداخلت تھی۔ بہرحال اب آگے بڑھتے ہیں، اور اگلی خبر یہ ہے کہ مونس الہی پہ FIA نے اپنی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ 72 کروڑ کا الزام ہے ان کے اوپر چودھری شوگر مل کے حوالے سے کہ انہوں نے 72 کروڑ کی کرپشن کی ہے، اور یہ انکوائری بھی رانا ثناء اللہ نے آج بتایا ہے کہ یہ انکوائری عمران خان نے ہی اپنی حکومت میں مکمل کرائی تھی، لیکن سیاسی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے مونس الہی کو گرفتار نہیں کیا گیا، نہ ہی نیب سے گرفتار کرایا گیا، نہ ہی FIA سے گرفتار کرایا گیا، نہ ہی اینٹی کرپشن سے گرفتار کرایا گیا۔ تو عمران خان نے بھی جو ہے وہ مصلیت سے کام لیا، لیکن اس حکومت نے جو ہے وہ اسی انکوائری کی بنیاد پہ، اسی رپورٹ کی بنیاد پہ مونس الہی کے خلاف FIA کے تھرو کارروائی کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے۔ اور آج ہم نے خبریں بھی دیکھی اس حوالے سے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اندر کی خبر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خبر شاید باہر نہیں آئی۔ چینی حکومت نے جو ہے وہ ابھی ہمارے جو باجوہ صاحب گئے ہیں، آرمی چیف صاحب جو گئے ہیں چین کے دورے کے اوپر، وہاں جا کے انہوں نے اپنے ہم منصب سے یعنی چین کی افواج کے سربراہ سے ملاقات کی ہے۔ اس سے پہلے یہ ہوا ہے کہ شہباز شریف صاحب کوٹڈ اور انکوٹڈ جو سورسز بتاتے ہیں کہ چین جانا چاہ رہے تھے، لیکن چینی حکومت نے انہیں چین آنے سے منع کر دیا۔ جی جناب، اندر کی خبر یہ ہے کہ چین نے جو ہے شہباز شریف صاحب کو چین آنے سے منع کر دیا، اور اس کے بعد جنرل باجوہ نے، آرمی چیف نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ جاتے ہیں وہاں پر، وہ گئے وہاں پر، اور معاملات کو اور تعلقات کو معمول پہ لانے کی بھرپور کوشش کی۔ آپ نے دیکھا کہ بیانات بھی چلے کہ جی وہ ہمالیہ سے اونچی چین اور پاکستان کی دوستی، شہر سے زیادہ چین اور پاکستان کی دوستی، اور تصاویر بھی آئی، لیکن سورسز یہ بتاتے ہیں کہ شاید چینی حکومت کے ساتھ ابھی تک وہ مذاکرات کامیاب نہیں ہو پائے، معاملات نہیں ہو پائے، شاید وہ بھی ٹرسٹ نہیں کر رہے اس موجودہ حکومت پہ۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اندر کی خبر تھی۔ عسکری ذرائع اس بات کی تصدیق بھی کر سکتے ہیں کہ آرمی چیف نے جو یہ دورہ کیا ہے، انہوں نے ملک پاکستان کے وسیع تر مفاد میں کیا ہے، اور فوج نے ہمیشہ سے جو ملک کی سیکیورٹی کو سر فہرست رکھا ہے، اپنے مد نظر رکھا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ملک کی سیکیورٹی، چاہے وہ معاشی سیکیورٹی ہو، چاہے وہ نیشنل سیکیورٹی ہو، چاہے وہ دفاعی سیکیورٹی ہو، اس کے اوپر فوج اپنا رول ادا کرتی ہے اور کرتی رہے گی۔ اور جنرل باجوہ کا جو ڈاکٹرن ہے وہ یہی ہے کہ ہر حال میں پاکستان کی سیکیورٹی کو محفوظ بنانا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں کہ یہ جو معاملات ہو گئے ہیں مہنگائی کے حوالے سے، اور ابھی جو پیٹرولیم بم جو گرا ہے اس پہ عدلیہ سے بھی سوال ہے، عدلیہ سے یہ سوال ہے کہ، اور حکمرانوں سے بھی یہ سوال ہے ہمارا کہ مٹ جائے گی خلقت تو انصاف کرو گے، مٹ جائے گی خلقت تو انصاف کرو گے، منصف ہو اگر تم تو حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے۔ خدا کے واسطے عوام پہ رحم کیجئے، عام آدمی پہ رحم کیجئے، غریب آدمی پہ رحم کیجئے، مڈل کلاس آدمی پہ رحم کیجئے، اور کامن سٹیزن پہ رحم کیجئے، اور جو ہے وہ معاملات کو سنبھالیے۔ نہیں سنبھال سکتے، گھر چلے جائیں، نگراں حکومت کو آنے دیں، فریش الیکشن کال کر لیں، نیا مینڈیٹ لے کر آئیں، جو بھی جس کو بھی عوام لانا چاہے۔ یہ تو آپ اپنے لیے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں۔ جو کام عمران خان کو کرنے تھے، ان کی حکومت کو کرنے تھے، وہ کام آپ نے خامخواہ اپنے سر لے لیے۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، پولیٹیکل میچورٹی کا مظاہرہ کریں، صرف اپنی کرسی سے چپکے رہنے کے لیے عوام کو اس عذاب میں نہ ڈالیے۔
اور عوام کو اس عذاب سے نکالیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے زیادہ ایک اور اندر کی خبر ہے، اور عمران خان صاحب جو ہے آج کل بڑی تند و تیز تقاریر کر رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے دوبارہ اقتدار میں آنے میں یا ان کو دوبارہ پاور میں آنے میں پاک فوج جو ہے وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اس لیے وہ بار بار پاک فوج کے اوپر، جنرل باجوہ کے اوپر جو ہے وہ تند و تیز جملوں کے حملے کرتے ہیں، رقیق حملے کرتے ہیں، اور ان کو انڈر پریشر لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے جنرل باجوہ اور پاک فوج انڈر پریشر آ جائیں اور دوبارہ سے ان کو فیسیلیٹیٹ کرے اقتدار میں لانے کے لیے، جیسے 2018 میں کیا گیا تھا۔ عدلیہ نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، میڈیا نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، پاک فوج نے ان کو بھرپور طریقے سے جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا اور ان کو سپورٹ بھی کیا، اور میڈیا کو بھی کہا کہ 6 مہینے کا ٹائم دیں اور پازیٹیو خبر چلائیں، مثبت خبریں چلائیں، لیکن ان کی تیاری نہیں تھی جیسا انہوں نے بتایا تھا۔ اور اب الزام دیا جا رہا ہے کہ اندرونی سازش بھی ہوئی، باہر کی سازش بھی ہوئی، اور انڈائریکٹلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اندرونی سازش ہوئی، رجیم چینج کیا، ان کی حکومت کو ہٹانے کی، اس میں جنرل باجوہ اور پاک فوج کا ہاتھ ہے، کردار ہے، یا ڈی جی آئی کا یا آئی ایس آئی کا کردار ہے۔ لیکن عمران خان صاحب آپ کو سمجھنا چاہیے، یہ جب پاک فوج ہے اور ڈی جی اور آئی ایس آئی ہے، ملکی اسلام اور ایم آئی ہے، یہ وہ ایجنسیز ہیں، یہ وہ ہماری پاک افواج ہیں جو پاکستان کی سرحدوں کی جو ہے محافظ ہیں، نہ صرف فزیکل سرحدوں کی بلکہ زمینی سرحدوں کی، بلکہ نظریاتی سرحدوں کے بھی محافظ ہیں۔ 24 گھنٹے ہماری پریمیئر ایجنسی آئی ایس آئی جو ہے دنیا بھر میں ایسے کتنے حملوں کو، کتنے اٹیکس کو جو ہے کاؤنٹر کرتی ہے، ان کا قلع کما کرتی ہے، جو پاکستان کی سلامتی کی طرف آتے ہیں، جو پاکستان کو گندی نگاہ سے یا بری نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ عمران خان صاحب خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیجئے اور ہماری پاک افواج کو اور آئی ایس آئی کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیجئے، بلکہ دشمن کو یہ موقع نہ دیجئے۔ دشمن کی زبان شاید آپ بول رہے ہیں صرف اور صرف اپنے اقتدار کی خاطر، آپ صبر کیجئے، آپ جو ہے وہ انتظار کیجئے، اپنا کام جاری و ساری رکھیے۔ الیکشن آئے گا، الیکشن میں جو ہے اپنے منشور کے ساتھ جائیے، اگر عوام بہتر سمجھے گی آپ کو ووٹ دے دیں گے، آپ دوبارہ اقتدار میں آ جائیں گے۔ لیکن جب آپ کہتے ہیں نیوٹرلز، جب یہ نیوٹرل ہو چکے ہیں تو بار بار آپ ان کو کال اپ نوٹس کیوں دیتے ہیں؟ کیوں آپ ان کو بار بار کال کرتے ہیں کہ آئیے جی مجھے دوبارہ ریسکیو کیجیے اور مجھے دوبارہ اقتدار میں لائیے؟ عمران خان صاحب ان باتوں کو چھوڑ دیجیے۔ اسی اپنے ویلوگ کے ساتھ اپنے سلمان مجاہد بلوچ کو اجازت دیجیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، باقی کل ملاقات ہوگی نئے ویلوگ کے ساتھ، نئی تازہ خبروں کے ساتھ، اندر کی خبروں کے ساتھ، خفیہ خبروں کے ساتھ، چھپی ہوئی خبروں کے ساتھ، کیونکہ لازمی بات ہے ویلوگ کے اندر اگر ایسی کوئی ایک آدھی خبر نہ ہو تو میرے خیال میں سامعین بھی، سننے والے، دیکھنے والے پسند نہیں فرماتے۔ اللہ حافظ، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ یہ میرا یوٹیوب چینل ہے، اس کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ والسلام۔